ایک زمانے کی بات ہے، روشنیوں سے بھرپور بادشاہت ڈسینڈویڈا میں ایک نیک دل اور تجسس پسند شہزادی الینا رہتی تھی۔ دوسرے شاہی افراد کے برعکس وہ محل کی بڑی تقریبات سے زیادہ اس کی پراسرار دیواروں اور خفیہ کمروں کو کھوجنا پسند کرتی تھی۔ الینیا پرانی کتابوں کے پیچھے جھانکتی ہے، محل کی بند ٹوٹی ٹوائلز میں جاتی ہے اور رات کو چھت پر جا کر ستاروں کو تکتی ہے۔ الینا آہستہ، شاہی زندگی کے علاوہ بھی کچھ تو ہے، کچھ جادوئی۔ ایک شام محل کے ممنوعہ حصے کی تلاش کے دوران الینا کو چھپا ہوا کمرہ ملا جہاں چاندنی روشنی میں ایک عظیم الشان آئینہ رکھا تھا۔ اس کا فریم بیلوں، ستاروں اور پراسرار نشانات سے سجا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں، یہ تھا ایلوریا کا جادوئی آئینہ، جو قدیم وقتوں میں سچائی دکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ الینیا جیسے ہی قریب گئی، آئینہ چمکنے لگا اور روشنی بکھیرنے لگی۔ آئینہ گونجدار آواز میں، روشنی کی شہزادی، سچائی کی تلاش میں، تمہارے دل میں وہ کنجی ہے جو کھو گئی تھی۔ الینیا، کیا کھو گیا تھا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن آئینہ خاموش ہو گیا اور صرف ایک چمکتا ہوا نقشہ اس کی سطح پر ابھرا۔ اسی رات الینیا نے وہ نقشہ اپنے بچپن کے دوست، ایک ہوشیار استبل کے لڑکے حامل کے ساتھ دیکھا۔ حامل، یہ صرف نقشہ نہیں، یہ تو ایک مشن ہے۔ دیکھو یہاں، بھولی خواہشات کا جنگل، عکسوں کی ندی۔ سچ جاننے کے قصد کے ساتھ الینیا نے ایک چھوٹا سا تھیلا تیار کیا، خود کو مسافر کے روپ میں بدلا اور طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہو گئی۔ الینا اور حامل وادیوں، میدانوں اور جادوئی زمین سے گزرتے، راستے میں ان سے بولتے درخت اور پر اسرار مخلوق ملی جو ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ بولتا درخت، سچائی تمہارے اندر ہے، لیکن خبردار، آئینہ وہی دکھاتا ہے جسے تم دیکھنے کے لیے۔ الینا، حامل سے، کیا تمہیں لگتا ہے میں تیار ہوں؟ حامل، تمہارا دل پہلے ہی جانتا ہے۔ جادوئی جنگل میں، ہوا میں خوابوں کی سرگوشیاں تھیں۔ الینا نے ایک چمکتا ہوا پھول چھوا اور اچانک بچپن کی خواہشوں کے مناظر سامنے آنے لگے۔ وہ خود کو بچپن میں دیکھتی ہے جہاں وہ بادشاہت میں خوشی پھیلانا چاہتی تھی۔ آئینہ نے اس کی دل کی سب سے سچی خواہش سن لی تھی۔ جنگل کے روح، دھند سے نمودار ہو کر صرف وہی آگے جا سکتا ہے جو اپنی سچی خواہش کو یاد رکھے۔ الینیا، میں بادشاہت کو شفا دینا چاہتی ہوں، طاقت نہیں، امن لانا چاہتی ہوں۔ روح نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے آگے جانے دیا۔ چمکتی ندی کو پار کرنے کے لیے الینیا کو اس کے پانی میں جھانکنا پڑا، لیکن یہ ندی عام نہ تھی، یہ اندرونی سچائیاں دکھاتی تھی۔ اس نے اپنے تنہائی، اپنے خوف اور اپنے وہ لمحے دیکھے جو اس نے دوسروں کی مدد سے منہ موڑا۔ الینا، نم آنکھوں سے، مجھے احساس نہیں تھا کہ میرا چھپ جانا دوسروں کو دکھ دیتا ہے۔ حامل، تم اب بھی یہ بدل سکتی ہو۔ انہوں نے روشنی کی کشتیوں میں بیٹھ کر ندی پار کی۔ سفر کے آخر میں ایک بڑا پتھریلا دروازہ آیا۔ اس کے سامنے کھڑا تھا نیکس، ایک چمکتی آنکھوں والا چاندنی کے پروں والا چیتا۔ نیکس، تمہیں آخری کمرے میں جانے کے لیے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ جب تم آئینے میں دیکھتی ہو تو کیا دیکھتی ہو؟ الینا، تھوڑے توقف کے بعد، میں خود کو دیکھتی ہوں، خامیوں کے ساتھ مگر مہربان، خوف زدہ مگر سچائی کا سامنا کرنے کے لیے بہادر۔ نیکس نے سر جھکایا اور انہیں گزرنے دیا۔ کمرے کے اندر جادوئی آئینہ اور ایک بار پھر موجود تھا، لیکن اس بار الینیا نے اپنی بادشاہت کا منظر دیکھا۔ سوکھتے کھیت، بہتی ندیاں اور تقسیم شدہ لوگ۔ آئینے نے بادشاہت پر لگے زوال کے پردے کو دکھایا جو خود غرض اور غفلت کا نتیجہ تھا۔ صرف ایک سچا دل رکھنے والی رہنما اسے ٹھیک کر سکتی تھی۔ آئینہ، تم وہ روشنی ہو جسے بادشاہت بھول چکی تھی، لیکن وہ روشنی دوسروں تک پہنچانی ہوگی۔ آئینہ نے الینیا کو ایک انتخاب دیا، واپس محل جاؤ اور سب بھول جاؤ۔ یہ سچائی کا بوجھ اٹھا کر بادشاہت کو بدل دو۔ الینا، میں یاد رکھنا چاہتی ہوں اور رہنمائی کرنا چاہتی ہوں۔
एलेनिया थामिल के साथ बादशाहत वापस आई। इसने वालिदैन और आवाम को सच्चाई बताई। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। फूल खिलने लगे, नदियां बहने लगी और लोग फिर से मुत्तहिद हो गए और जादुई आईना वो गायब हो गया। लेकिन इसका जादू एक ऐसी शहजादी के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहा जिसने सच को अपनाया। सबक: सच्ची क़यादत तख्त से नहीं बल्कि दिल की गहराई, हमदर्दी और अपनी खामियों का सामना करने से आती है।